کسی زمانے میں دلیر آباد نام کا ایک بڑا اور خوشحال ملک تھا، مگر اس ملک کی ایک ہی مشکل تھی۔ وہاں کا شہزادہ فارس نہایت بھولا، معصوم اور تھوڑا سا نہیں بلکہ خاصا بے وقوف تھا۔ پھر بھی سب اسے پیار کرتے تھے، کیونکہ اس کے دل میں کبھی کسی کا برا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے تھک کر اعلان کیا، بادشاہ فارس، کل کے دن کے لیے تم بادشاہ بنو گے، دیکھتے ہیں تمہیں عقل کب آتی ہے۔ وزیر سر پکڑ کر رہ گئے، اے خدا، اب ملک کا کیا ہوگا؟ فارس خوشی سے اچھل پڑا، واہ، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کی کرسی پر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ رات کو خادم نے کہا، جناب، کل صبح عدالت میں وقت پر آنا ضروری ہے۔ فارس نے سنا، عدالت یعنی کھیل کا کورٹ۔ اس نے ریکٹ اور بال سنبھالی اور سونے چلا گیا۔ صبح محل میں ہلچل مچ گئی۔ شہزادہ پورے دربار میں ٹینس کھیلنے لگا۔ وزیر چیخنے لگے، حضور، یہ عدالت ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ پہلے ہی گھنٹے میں فارس نے حکم جاری کر دیا، فارس، آج سے ملک کا ہر آدمی ناشتہ 2 مرتبہ کرے، پہلی بار گھر میں اور دوسری بار محل سے فری۔ عوام خوش، خزانہ پریشان۔ وزیر جلدی سے بولے، جناب، 2 ہفتوں میں خزانہ خالی ہو جائے گا۔ فارس ہنسا، تو پھر 3 مرتبہ کر لو، تاکہ سب خوش رہیں۔ فارس نے نیا فرمان دیا، فارس، ملک کی ہر مرغی کو پاسپورٹ دیا جائے، کوئی پتہ نہیں کب سرحد پار جانے کا دل چاہ جائے۔ وزیر پریشان، حضور، مرغیاں سرحد پار جاتی ہی نہیں۔ فارس مسکرا کر بولا، ہاں، ابھی نہیں جاتی، لیکن اگر کبھی دل کر گیا تو۔ یوں سارا ملک مرغیوں کی تصویریں بنانے میں لگ گیا۔ فارس کا تیسرا حکم، آج سے ہر شہری صرف 1 جوتا پہنے۔ 2 جوتے پہننے سے لوگ آہستہ چلتے ہیں، 1 جوتا پہن کر تیز چلیں گے۔ عوام 1 جوتا پہن کر سڑکوں پر گرتی پڑتی پھر رہی تھی۔ بازار والوں کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اسی دوران خبر آئی، سرحد پر ایک جنگلی قبیلے نے شور مچا دیا ہے۔ وزیر گھبرا گئے، حضور، کوئی فیصلہ کرے۔ فارس نے کہا، میں خود بات کرتا ہوں۔ وہ سرحد پر گیا۔ قبیلے والوں نے اسے دیکھا تو پوچھا، مدد چاہیے؟ فارس پورے یقین سے بولا، اگر تمہیں روٹی چاہیے تو ناشتہ تو 3 بار فری مل رہا ہے۔ قبیلے والے پہلے حیران، پھر ہنس ہنس کر لوٹ پو۔ آخرکار انہوں نے لڑائی چھوڑ کر دوستی کر لی۔ 2 بددیانت وزیر فارس کی بڑھتی مقبولیت دیکھ کر جل گئے۔ اگر یہی چلا تو اگلا بادشاہ فارس ہی ہوگا، اس سے پہلے ہم اسے بدنام کر دیتے ہیں۔ دونوں نے جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں۔ فارس کے سچے دوست برکت درزی، نعیم نائی اور چھوٹو سپاہی نے وزیروں کی سازش دیکھ لی۔ انہوں نے ثبوت جمع کیے، رشوت کی فہرست، وزیروں کی جیب سے نکلے پیسے، جھوٹی چٹھیاں، سب فارس کو دکھا دیا۔ فارس حیران رہ گیا، یہ لوگ مجھے کیوں بدنام کر رہے تھے؟ میں تو بس مرغیوں کو پاسپورٹ دے رہا تھا۔ فارس نے اگلے دن عوام اور فوج سب کو بلا لیا۔ بددیانت وزراء فارس کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر چھوٹو سپاہی نے سارے ثبوت پیش کر دیے۔ دربار میں ہنگامہ مچ گیا۔ بادشاہ غصے سے گر جا، تمہاری سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ سپاہیوں، دونوں کو گرفتار کرو۔ عوام نعرے لگانے لگی، شہزادہ فارس زندہ باد۔ بادشاہ نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، آج تم نے بے وقوفی نہیں بلکہ دل سے کام کیا ہے۔ تم نے ہنسی، محبت اور سچائی سے عوام کو جوڑا ہے۔ فارس معصومیت سے بولا، تو کیا میں کل بھی بادشاہ بن سکتا ہوں؟
بادشاہ مسکرا کر بولا، کل نہیں، لیکن ایک دن ضرور۔ راوی: یوں شہزادہ فارس نے صرف ایک دن کی بادشاہت میں وہ کر دکھایا جو کئی بادشاہ عمروں میں نہیں کر پاتے۔ اصل طاقت عقل میں نہیں، کبھی کبھی دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔